اس وقت سابق صدر آصف علی زرداری بات کر رہے ہیں۔ جو صاحب نے کیا، کچھ بی بی صاحبہ نے کیا، اور پھر کچھ ہم نے کیا۔ جو ہم نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پی پی پارٹی کی حکومت سے پہلے، ہماری حکومت سے پہلے آپ کا فنڈ جو تھا وہ 3 بلین ہوا کرتا تھا۔ ہمارے دور میں ہم نے اس کو 19 بلین کیا۔ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کا ایکٹ، جو بی بی صاحبہ کا ایک فرمان بھی تھا اور وہ کورٹ میں بھی گئی تھی اس کے لیے، وہ ہم نے وہ لازم کیا، اور الحمدللہ وہ ہوا فاٹا میں، جس کی خاطر اب ہر کوئی وہاں سیاست کر رہا ہے۔ ہم نے 5 منسٹر دی فاٹا میں۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ آپ دوست اور غریب کا بیٹا منسٹر نہیں تھا، مگر وہ اس لیے نہیں کہ میں نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ کسان کا بیٹا، غریب کا بیٹا، وہ میرا منسٹر ہو، مگر اس کے لیے پارٹی کو گراؤنڈ پہ بنانا بڑا ضروری ہے۔ آپ نے پارٹی کو مکمل کرنا ہے ہر جگہ۔ آج جو میں بچے دیکھ رہا ہوں، یہ بچے جو ہیں یہ کل کے ووٹر ہیں، یہ آج کے ووٹر نہیں ہیں۔ ان کو پارٹی کا جھنڈا لے کے نکلنا ہے، آپ کو پارٹی کا جھنڈا لے کے نکلنا ہے۔ ہر جگہ آپ نے، ہر یونین کاؤنسل میں، ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں، ہر جگہ اپنی پارٹی کو فعال کرنا ہے۔ اس کے بعد جب نیچے گراؤنڈ سے، زمین سے پوری پارٹی بن جائے گی تو میں آپ لوگ مقرر کرو، اور پھر میں اس کو پارٹی ٹکٹ دوں گا اور وہ پارٹی کا ممبر بنے گا۔ ہاں، بی آئی ایس پی کارڈ ہم نے دیا، الحمدللہ مجھے اس پہ فخر ہے۔ بی بی صاحبہ کے نام پہ بی آئی ایس پی کارڈ ہم نے خود بنایا، میری اپنی سوچ سے بنا، اور وہ ہم نے دیا، اور اس سے ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو فائدہ ہوا۔ آج بھی ہو رہا ہے کچھ حد تک، مگر میں نے سنا ہے اور مجھے خبریں ہیں کہ وہ اس مقام پہ نہیں ہیں جس پہ تھا جب ہم پاور میں تھے۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ ہو وہاں، ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جوریڈکشن ہو وہاں، اور ہم چاہتے ہیں کہ فاٹا جو ہے وہ مرج ہو جائے، کہ پی کے میں گورنر کا اور پریزیڈنٹ کا غلام نہ ہو۔ اس لیے کہ جب اگر الیکشن ہوگا تو وہ بھی عوامی نمائندے ہوں گے، وہ آپ میں سے ہوں گے، وہ آپ لوگوں کے ممبر ہوں گے، اور وہ آپ کو کی نمائندگی کریں گے پارلیمنٹ میں۔ کافی دوستوں پہ کی اس پہ ریسٹرکشنز ہیں۔ کافی دوست سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا 10 سال بعد ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آج نہیں ہوگا تو پھر کبھی نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسی کون سی بات ہے جس پہ ان کو اعتراض ہے؟ کون سا مسئلہ ہے؟ حکومتوں میں یہ خود بیٹھے ہیں، ان نے پروگرام اپنے خود بنائے ہوئے ہیں، تو یہ کہنا کہ یہ اب نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، سیکیورٹی رسک ہے۔ سیکیورٹی رسک تو ویسے ہی ہے، آپ لوگ وہاں رہے تو ویسے ہی رہے ہو، اور وہاں گولہ بارود کا استعمال تو ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اگر ایم پی اے ہوگا تو وہ ایم پی اے لازم ہوگا، اس کو اس کا ایریے کا نمائندہ ہوگا، وہ جا کے
SHO کے پاس، پولیس کے پاس آپ کی FIR درخواست کرائے گا اور اس کے بعد کیس چل سکے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر میاں صاحب نے اور یہ جانے والی حکومت نے نہیں کیا تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم جب آئیں تو یہ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ تو دوستو، قوموں کو حقوق، قوموں کو شناخت جو آپ نے، ہم نے مل کے اپنی ماں کو، پختونخوا کو شناخت دی، جو 60 سال میں کوئی نہیں دے سکا، وہ آپ نے دی، پاکستان پیپلز پارٹی نے دی، اور مجھے یہ فخر ہے کہ یہ آپ کی طاقت پہ میں نے دی۔ میں اکیلا کمزور ہوں، مگر یہ آپ کی طاقت جو ہے وہ مجھے آگے بڑھاتی ہے، وہ مجھے 13 سال جیل کٹواتی ہے، وہ ہے جس طاقت سے میں ہر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھتا ہوں تو میں اسے للکارتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ پوری پیپلز پارٹی ہے۔ دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو چٹان صاحب نے کہا وہ بہت کچھ صحیح ہے۔ ہاں، ہم دوستوں کو لیتے ہیں پارٹی میں، مگر چٹان صاحب آپ پارٹی بنا لیں اور پھر میں لوں تو پھر آپ گلا کیجئے گا۔ پہلے آپ پارٹی کو تو ضرور بنا لیں، گراؤنڈ میں ہر جگہ مجھے دکھا دیں، اور میں فاٹا میں آنے کے لیے تیار ہوں، میں وہاں کنونشن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آج میں اناؤنس کرتا ہوں کہ ہم فاٹا کا سیکریٹریٹ بنائیں گے، انشاءاللہ ابھی بنائیں گے، تو آپ کا یہ بہانہ نہیں رہے گا کہ میرے پاس سیکریٹریٹ نہیں ہے۔ آپ کام کریں، ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ اس حکومت کو مت دیکھیں، اس سے کوئی امید نہ رکھیں، یہ نااہل ہیں، یہ ہمیں پہلے دن سے پتا ہے۔ اور نہ ہی آپ پچھلا، قوم سن رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، ملک سن رہا ہے۔ میں پورے پاکستان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ ہم نے پولیٹیکل موومنٹ نہیں چلائی تھی، کوئی جلسہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تھا۔ ہمیں اس سے نہ دیکھو، یہ مت دیکھو کہ ہماری سیٹیں کتنی ہیں، یہ دیکھو کہ اب آ کے ہم کتنی سیٹیں نکال سکتے ہیں، ہمیں اس طرح دیکھو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کوئی بھی پارٹی، آج آپ کو یاد ہوگا جب یہ کاغذی شیر یہ باہر بیٹھے تھے تو انہیں کتنی سیٹیں لے لی تھی، انہیں بھی اتنی 0 سیٹیں لی تھی، حالانکہ میں جیل میں تھا، اس کے باوجود ہم نے ان سے زیادہ سیٹیں لی تھی۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ میں بھی، بلاول بھی، آصفہ بھی، ہم سب میدان میں ہوں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو حکومت بنا کے دکھائے گی اور پاکستان لے کے دکھائے گی۔
یہ سی پیک ہم نے KPK کے لیے، بلوچستان کے لیے، اسلام آباد کے لیے نہیں بنایا تھا، ہم نے آپ لوگوں کے لیے بنایا تھا۔ مزے کی یہ بات ہے کہ پورٹ استعمال ہوگا بلوچستان کا اور ٹرین بنے گی اسلام آباد کی۔ تو یہ تو مذاق ہے جو عوام کے ساتھ، قوم کے ساتھ آج ہی ایک آرٹیکل چھپا ہے نیو یارک میں۔ یہاں کی اخباریں تو بیچاری بڑی خود کفیل ہیں، آج کا اخبار ہی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں ایڈز اتنے ہیں کہ اور خبر لگ نہیں سکتی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے اور چائنیز کو بھی پتہ ہے کہ کمیشنیں جا رہی ہیں، مگر ان کا موٹیو، ان کی سوچ کچھ اس سے زیادہ ہے، تو وہ کمیشنوں کی طرف فی الحال نہیں دیکھ رہے، مگر انشاءاللہ جب ہم آئے تو ہم ان کی طرف دیکھیں گے اور اب انصفا ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا۔ اور جو یہ کپتان ڈرائنگ روم سے نکل کے جلسے کرتا ہے، جو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، حالانکہ شیخ رشید آتا ہے اور کہتا ہے کہ عمران میں آ گیا ہوں تم آ جاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں جیل چلا گیا تو پارٹی کا کیا بنے گا۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر تو عوام کی خدمت کرنی ہے اور اگر آپ نے اس ملک میں رہنا ہے اور سیاسی طور پہ جینا ہے اور زندہ رہنا ہے تو جیل کی پرواہ نہیں کی جاتی، عوام کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ اگر عوام کے پاس تکلیف ہے تو آپ بھی تکلیفوں میں آ جاؤ، عوام اگر مشکل ہے تو آپ بھی مشکلوں میں ہو۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کا شو بھی ختم ہو گیا ہے، تو اب شو ختم صرف نواز کا نہیں ہو گیا، سب کا شو ختم ہو گیا۔ یہ دونوں جائیں گے اور آپ آئیں گے، عوام آئے گی، پیپلز پارٹی آئے گی، انشاءاللہ آپ حکومت کریں گے۔ آپ دوستوں کا جوش ہے، ولولہ ہے، اور میرے ارادے ہیں، میری سوچ میں کچھ آپ دوستوں کی سوچیں ہیں، آپ کے لیے پروگرام ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ہائیڈل ڈیم سوات میں بنیں گے، ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ فاٹا میں بنیں گے، فاٹا کو دوبارہ وہی فیسیلیٹیز ملیں گی جو بھٹو صاحب نے دی تھی، جس میں کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ دوستو، جو بھی بھٹو صاحب نے اور بی بی صاحبہ نے سوچا تھا، الحمدللہ پچھلے 5 سال میں تقریباً ہم نے کمپلیٹ کیا، ہم نے تقریباً وہ سارے وعدے نبھائے، مگر ابھی روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان۔ یہ وعدہ بھٹو صاحب کا ابھی بھی، جو ایک چٹان جیسا فلسفر، سیاسی مرشد جو ایک بات کرتا ہے تو صدیوں کے لیے کرتا ہے، وہ کوئی 5 سال کے لیے نہیں کرتا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جو باتیں کی، وہ سب باتیں آپ کو یاد ہیں اور مجھے بھی یاد ہیں، ان کی ہر تقریر مجھے یاد ہے، ان کی ہر سوچ مجھے دیکھیے، میں نے اس ہر کولی میں وقت گزارا ہے جہاں بھٹو صاحب نے گزارا ہے، اور انہیں وہاں ہر پولیس والے سے، ہر جیل کے سٹاف سے پوری ڈائری لی ہے بھٹو صاحب کے سفر کی۔ تو میرے پاس جو بھٹو صاحب کا خزانہ ہے اور بی بی صاحب کا خزانہ ہے، سوچ کا، سمجھ کا،
अगले दिनों एक टेलीविजन वाले ने मुझसे पूछा कि आप दुनिया में सब पॉलिटिशियनों से मिले हैं, आप किससे इम्प्रेस हैं? मैंने कहा जिसने बीबी साहिबा के साथ काम किया हो, उनके साथ वक्त गुजारा हो, वो किसी और के साथ क्या इम्प्रेस होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बेनज़ीर थी, आपकी भी बेनज़ीर थी और हमेशा बेनज़ीर रहेंगी। तो दोस्तों, आपने तकलीफ की, आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात फाटा में होगी। जिए भुट्टो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जियालो से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, मानता हूं कोई गरीब का बेटा हमारा वजीर नहीं था। मुखालफिन अगले इलेक्शन में देखें हम कितनी सीटें निकालते हैं, कहना था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का।